ایرانی سیب کی درآمدات پر بولی محبوبہ مفتی، کہا ایرانی سیب کی درآمد جموں کشمیر پر قبضے کے منصوبے کا حصہ۔ مرکزی سرکار جانتی ہے کہ باغبانی شعبہ ہمارے ریڑھ کی ہڈی ہے، ایسے اقدامات سے غصے اور بیگانگی کو بڑھانے کے سوا کچھ نہ ہوگا حاصل۔ سوریہ نمسکار کے انتظامی حکم نامے پر رد عمل کا سلسلہ لگاتار جاری۔ مفتی اعظم جموں کشمیر نے کہا مسلمان خالق کی عبادت کرتے ہیں، تقلید کی نہیں۔ گورنر کے مشیر نے کہا سوریہ نمسکار مینڈیٹری نہیں، جو نہیں کرنا چاہے تو کوئی کارروائی بھی نہیں ہوگی۔ سوریہ نمسکار کے حکم نامے پر بولے سعید محمد الطاف بخاری، کہا سیاست کے لیے اپنے مذہب کو گروی نہیں رکھا، کوئی سوریہ نمسکار کا ایک بھی فائدہ بتائے، ایڈمنسٹریشن بھی پادری نہ بن جائے، لوگوں کے جذبات سے کھیلیں گے تو نتائج بہت سخت ہوں گے۔ اور مرکزی جامعہ مسجد سری نگر کے ممبر و مینار آج بھی رہے خاموش۔ انتظامیہ نے کووڈ کے نام پر اجتماعی نماز جمعہ پر لگائی ایک بار پھر پابندی۔ عوام نے کووڈ کے نام پر پابندی کو بتایا بہانہ، سرکار سے مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی کی اجازت کا کیا مطالبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں دوپہر کے 4 بجے اس وقت پروگرام اسپیشل رپورٹ، اور میں ہوں آپ کا میزبان میر ہلال ہانجری آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، اسپیشل رپورٹ میں مختلف خبریں آیا چاہتی ہیں۔ سعید محمد الطاف بخاری نے سوریہ نمسکار کو لے کر کیا کچھ کہا، اور لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر فاروق احمد نے آج سوریہ نمسکار کو کیا کچھ کہا، کیا مینڈیٹری ہے یا نہیں ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ محبوبہ مفتی کا بھی بیان آیا ہے جس میں انہوں نے ایرانی سیب کو لے کر ایک بڑا بیان دیا ہے، ٹویٹ کیا تھا۔ لیکن اس سے پہلے سری نگر کے نوہٹا خواجہ بازار کے اندر ایک مشتبہ شائع پائی گئی۔ پہلے اس سے آئی ڈی کا نام دیا گیا، لیکن عینی شاہدین کے مطابق اور پولیس ذرائع کے مطابق کوئی مشتبہ شائع ایک بیگ کے اندر یہاں پر رکھی گئی تھی، اور بیگ کے اندر ایک پریشر کوکر تھا جس میں کچھ تاریں بھی لگی ہوئی تھی۔ یہ جو خبریں آ رہی ہیں اسی حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اس کے بعد جب پولیس کو معلوم چلا کہ اس پریشر کوکر کے اندر کوئی مشتبہ شائع ہے، اس کے بعد یہاں پر بم ڈسپوزل اسکواڈ کو طلب کیا گیا، اور بم ڈسپوزل اسکواڈ نے یہاں اس جو پریشر کوکر تھا یا اس کے اندر جو مواد تھا اس سے اڑا دیا ہے اور اس سے ڈیفیوز کیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے پولیس کا ماننا ہے کہ ایک بڑے خطرے کو ٹال دیا گیا ہے۔ سری نگر کے نوہٹا خواجہ بازار کے اندر یہ مشتبہ شائع پائی گئی تھی، الگ صبح ہی پولیس کو یہ اطلاع ملی تھی، جس کے بعد چونکہ مین بازار کے اندر یہ یہاں پر آئی ڈی کے نام سے، چونکہ ذرائع کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ایک آئی ڈی تھی، لیکن بعد میں اس سے ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ ویژولز آپ دیکھ سکتے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ اس کے آس پاس کچھ تاریں بھی تھی جس سے لگتا تھا کہ اس میں کچھ مشتبہ چیز ہے، اور اس کے بعد اسے بلاسٹ کیا گیا ہے، اور دھواں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دور دور سے نظر آ رہا تھا، اور جب اسے بلاسٹ کیا گیا تو دور دور تک وہ آواز بھی سنائی دی گئی۔ چلے اگلی خبر میں ہم محبوبہ مفتی کی بات کرتے ہیں، کیونکہ محبوبہ مفتی کا جو آج کا بیان تھا، ایک بار پھر انہوں نے مرکزی سرکار کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور آج محبوبہ مفتی نے ایرانی سیب کی درآمدات کو لے کر ٹویٹ کیا، اور ٹویٹ میں کیا کچھ لکھا ہے وہ ہم آپ کی نظر کر رہے ہیں۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ ایرانی سیبوں کی جو درآمد ہے جو جموں کشمیر پر ہو رہی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جموں کشمیر پر قبضہ، یعنی جموں کشمیر کو قبضہ کرنے کی ایک بڑے منصوبے کا حصہ ہے، یہ محبوبہ مفتی کا کہنا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے مرکزی سرکار کو معلوم ہے کہ باغبانی ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اور انتہائی ہنگامہ خیز وقتوں میں ریاست کو، یہاں کی معیشت کو اس انڈسٹری نے برقرار رکھا ہے۔
اور انہوں نے کہا کہ اس طرح کے طریقوں سے یعنی جو اب امپورٹ کیا جا رہا ہے ایران سے افغانستان کے راستے، جو مختلف منڈیوں میں ملک کے اندر ایرانی سیب کو لایا جاتا ہے، اس سے جموں کشمیر کے سیب کی قیمتیں گر گئی ہیں۔ اور محبوبہ مفتی کا ماننا ہے کہ یہ ایک سازش ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس طرح کی سازشوں سے یا اس طرح کی کوششوں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، سوائے اس سے شرارت، غصہ اور ایلینیشن جو ہے وہ پائی جا سکتی ہے۔ محبوبہ مفتی کا بڑا ٹویٹ آج جو انہوں نے کیا ہے ایرانی سیب کی درآمدات کو لے کر، حالانکہ اس سے پہلے بھی جتنے بھی فروٹ گروورز ہیں یا اس کے ساتھ جو ایسوسیشن ہیں، انہوں نے مرکزی سرکار خاص طور پر وزیر اعظم سے اس حوالے سے انٹروین کرنے کی انہوں نے اپیل کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جب میک ان انڈیا کا پہلے سے ہی نعرہ دیا گیا اور جب ملک کے اندر سیب آلریڈی بہت کچھ پڑے ہوئے ہیں تو اس صورت میں ایران سے افغانستان کے راستے بغیر ٹیکس سیب لانے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ لیکن یہاں محبوبہ مفتی نے اپنے الفاظوں میں اس ساری سٹوری کو بیان کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ دراصل ایک سازش ہے جس میں جموں کشمیر کو گرفت میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، اگلی خبر میں ہم بات کرتے ہیں ڈائریکٹر کالجز کے اس آرڈر کی، اس حکم نامے کی جس پر اب سیاست بھی کہیں نہ کہیں تیز ہو گئی ہے۔ دراصل کل ڈائریکٹر کالجز کی جانب سے ایک آرڈر جاری کیا گیا ہے جس میں جموں میں جی جی ایم سائنس کالج اور کشمیر میں ایس پی کالج کے اندر مکر سنکرانتی یعنی مکر سنکرانتی کے موقع پر ورچوئل سوریہ نمسکار کے انعقاد کرنے کی ہدایت دے گئے تھے، اور اس آرڈر میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ فیکلٹی یعنی ان کالجوں کی جو فیکلٹی ممبران ہیں اور طالب علم ہیں ان کو یعنی ان کی شرکت کو یقینی بنانے کی بھی ہدایات اس آرڈر میں واضح طور پر دیے گئے ہیں۔ لیکن جب سے یہ آرڈر منظر عام آیا اس کے بعد اس پر سیاست بھی تیز ہو گئی ہے، لیکن سیاست سے زیادہ اس میں خاص طور پر اس کا اسلامک پوائنٹ آف ویو کیا ہے، اس حوالے سے مفتی ناصر الاسلام نے بات کی، اور یعنی مفتی ناصر الاسلام جموں کشمیر کے مفتی اعظم ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم خالق کی عبادت کرتے ہیں نہ کہ تخلیق کی، ہم کریٹر کی عبادت کرتے ہیں نہ کہ ہم کریشن کی عبادت کرتے ہیں، صرف اللہ کی ذات عبادت کے قابل ہے، عبادت کے لائق ہے، یہ مفتی ناصر الاسلام کا کہنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی شخص اگر یوگا یا ایکسرسائز کرنا چاہے گا تب تک سرکار کا آرڈر جائز ہے، تاہم اگر اس کی مذہبی بنیاد بنائی جائے تو اسلام کے نقطہ نظر سے یہ جائز نہیں ہے، یہ مفتی اعظم جموں کشمیر کا کہنا ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے مزید کیا کچھ کہا، آئیے آپ کی نظر کرتے ہیں۔ اسلام میں بنیادی طور پہ کریٹر کی عبادت ہوتی ہے اور کریشن کی عبادت نہیں ہوتی ہے، اور سورج چاند وغیرہ یہ سب کریشن ہے، کریٹر نہیں ہے، اور اللہ کی ذات ہی وہ ہے کہ جس کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ لہذا ہم لوگ اس حکم نامے کو صرف اس حد تک مان سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یوگا کرنا چاہے یا پھر ایکسرسائز کرنا چاہے اس حد تک تو جائز ہے، صحیح ہے، لیکن اگر یہ سمجھ کے کہ یہ ہمارا دینی فریضہ ہے، اسلامی فریضہ ہے کہ ہم لوگ چاند سورج کو مانیں، کریٹر کی ان کو حیثیت دیتے، تو یہ جائز نہیں ہے، قطعاً جائز نہیں ہے، بلکہ یہ شرعی طور ناجائز۔ مفتی اعظم جموں کشمیر کو آپ سن رہے تھے، لیکن سید محمد الطاف بخاری جو کہ اپنی پارٹی کے سربراہ ہیں وہ زیادہ ہی غصے میں دکھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ آرڈر بالکل غلط ہے۔ سید محمد الطاف بخاری نے کیا کچھ کہا وہ بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے، کیونکہ سید محمد الطاف بخاری کا ماننا ہے کہ یہ ہندو مذہب کی ایک پریکٹس ہو سکتی ہے لیکن مسلمانوں کے لیے یہ پریکٹس جائز نہیں ہے۔ کوئی مجھے، انہوں نے چیلنج بھی کیا ہے، کوئی مجھے سوریہ نمسکار کا ایک بھی فائدہ بتائے، یہ سید الطاف محمد بخاری نے کہا۔ انہوں نے کہا کہ ایڈمنسٹریشن کو پادری نہیں بننا چاہیے، لوگوں کے جذبات سے کھیلیں گے تو نتائج بھی بہت سخت ہوں گے، اس طرح کے فیصلے امن کو خراب کرنے کی کوشش ہے۔ الطاف بخاری نے کہا کہ الطاف بخاری سیاست کے لیے اپنے مذہب کو گروی نہیں رکھتا ہے۔ اس طرح کا بیان سوریہ نمسکار کو لے کر سید محمد الطاف بخاری کا آیا ہے، انہوں نے کیا کچھ کہا ہے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے
ایڈمنسٹریشن کا ایڈمنسٹریشن کو ایڈمنسٹریشن کے طور پر کام کرنا چاہے. ان کو یہ نہیں, ان کو کلیرجی نہیں بننا چاہے. وہ ایک خاص مذہب کی کلیرجی اگر بنے گی تو پھر تو یہاں جو ایکسٹریمزم پھیلنے کا وجہ ہی وجہ ہے. یہ ایک آزاد ملک ہے, یہاں ایک ڈیموکریٹک سیکولر ملک ہے. ہر ایک کو اپنا اپنا مذہب اپنانے اور نبھانے کی یہ ہے, پوری چھوٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت غلط ہے, اور ان حرکات سے ان کو کچھ نہیں حاصل ہوگا. وہ کرے جس مذہب کے لوگوں کے مذہب میں یہ ہے وہ کرے, اور جن مذہب کے لوگوں کے مذہب میں یہ نہیں ہے وہ نہیں کریں گے. مجھے کوئی بھی فائدہ اس کا بتائے جی, سورج اور چاند اور کچھ, ہمیں کیا ہے اس کے ساتھ. ایز الطاف بخاری میں کہتا ہوں, اگر الطاف بخاری کو کہے گا سوریہ نمسکار کرو, میں نہیں کروں گا. آئی ایم اے پریکٹائزنگ مسلم اینڈ آئی ول گو بائی دی ٹینٹس آف مائی ریلیجن. آئی ڈونٹ بلیو ان اٹ. کوئی بھی سرکار ہو, مجھے میری درخواست ہوگی اس ایڈمنسٹریشن کو کہ اس آرڈر کو واپس لیا جائے, اور دی ایڈمنسٹریشن شوڈ ناٹ ایکٹ ایز اے کلیرجی, اور اگر اف دے ہیو ٹو ڈو سو. جی ایم شاہین جو کہ جے ڈی یو کے جموں کشمیر کے سربراہ ہیں, ان کی جانب سے بھی بیان آیا ہے. سوریہ نمسکار کو لے کر انہوں نے بھی بیان دیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ اس طرح کا حکم نامہ نہ صرف غیر جمہوری ہے بلکہ غیر مہذب بھی ہے. انہوں نے آرڈر کو چیلنج کیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ صحیح آرڈر نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی بھی انسان پر اس طرح کے فیصلے تھوپے نہیں جا سکتے ہیں. جی ایم شاہین نے کیا کچھ کہا, آئیے انہی کی زبانیں سنتے ہیں. وہ زبردستی نہیں کر سکتا, اور گورنمنٹ کو چاہے کہ یہ آرڈر رول بیک کرے, بیکاز یہ ایک سینٹیمنٹس ہرٹ ہو رہی ہے. آپ سکھوں کو پرووک نہیں کر سکتے, ہم ہندو کمیونٹی کو پرووک نہیں کر سکتے کہ وہ گرنتھ پڑھیں. ادھر لیفٹیننٹ گورنر جموں کشمیر کے مشیر فاروق احمد خان کا بھی بیان آیا ہے, اور یہ بیان بھی سوریہ نمسکار کو لے کر ہی آیا ہے, جہاں ایک طرف اس پر سیاست تیز ہو گئی ہے اور مختلف سیاستدان اور باقی مذہبی جو لیڈران ہے یا رہنما ہے ان کی جانب سے اس کی نکتہ چانی کی گئی ہے. وہیں پر فاروق احمد خان نے کہا ہے کہ سوریہ نمسکار کے لیے کسی کو بھی زبردستی نہیں ہے. ایک بڑا بیان جموں کشمیر سرکار کی جانب سے آیا ہے, اور فاروق خان نے یہ بیان دیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ سوریہ نمسکار کے لیے کسی کو بھی زبردستی نہیں ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ آرڈر میں کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا گیا ہے کہ جو نہیں کرے گا ان کے خلاف کارروائی ہوگی. اس معاملے کو ٹوسٹ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ فاروق خان کا کہنا ہے, جو کہ جموں کشمیر لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ صرف یوگا کا ایک حصہ ہے, چونکہ اس میں نمسکار کا نام لگ گیا, جس کی وجہ سے شاید اس کو مذہبی رنگت دی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ کسی کے لیے بھی یہ آرڈر مینڈیٹری نہیں ہے. حالانکہ فاروق احمد خان کا کہنا ہے کہ آرڈر میں کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا گیا ہے کہ جو نہیں کرے گا ان کے خلاف کارروائی ہوگی. تاہم اس آرڈر میں یہ بات ضرور لکھی گئی ہے کہ جب سوریہ نمسکار کرنا ہوگا تو اس میں فیکلٹی ممبران اور ان کے ساتھ ساتھ طالب علموں کی شرکت بہت ضروری ہے, ان کی شرکت جو ہے یقینی بننی چاہیے. تاہم فاروق خان کا کہنا ہے کہ یہ مینڈیٹری نہیں ہے, جو نہیں کرنا چاہے گا وہ نہ کرے. دیکھیے, زبردستی کسی کو نہیں ہے, جس کو جو کرنا چاہتا ہے وہ کرے گا, جو نہیں کرنا چاہتا نہیں کرے گا. ایسا کہیں پہ بھی نہیں آرڈر میں لکھا گیا کہ اگر کوئی اس میں نہیں کرے گا تو اس کے ساتھ یہ کیا جائے گا. سو اس کو ٹوسٹ مت دیجیے, جو کرنا چاہتا ہے وہ کرے. یہ یوگا کا ایک پارٹ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اب اس کو نمسکار کا نام لگ گیا تو اس لیے شاید اس کو کوئی ریلیجس کنوٹیشنز دی جا رہی ہیں, اور کچھ بھی نہیں. ناظرین, جموں کشمیر کے اندر کووڈ کی لہر بھی جاری ہے, اور اس کووڈ کی لہر میں ہم نے دیکھا کہ کل کی ڈیٹ میں بھی 1900 سے زائد کیسز جموں کشمیر کے اندر پازیٹو پائے گئے, اور یہ لہر لگاتار بڑھ رہی ہے. اور اس حوالے سے ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کشمیر ڈاکٹر مشتاق احمد راتر کا بھی ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے. اور سٹیٹمنٹ میں انہوں نے کہا کہ احتیاط یعنی SOPs پر عمل کرنا, ماسک لگانا, سینیٹائزر کا استعمال کرنا, صاف و صفائی کا خیال رکھنا, اور کسی حد تک سوشل ڈسٹینسنگ بہت ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ احتیاط اور ویکسین سے ہی کووڈ سے بچا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ احتیاط اور ویکسینیشن سے ہی کووڈ پر کسی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ احتیاط اور ویکسین ہی وہ دو چیزیں ہیں جن کی بدولت کووڈ کی لہر کو روکا جا سکتا ہے.
न सिर्फ इतना बल्कि उन्होंने ये भी कहा जब उनसे सवाल पूछा गया कि ऑक्सीजन की वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर भी मुश्किलात पैदा होती हैं, तो उन्होंने कहा कि कश्मीर में ऑक्सीजन की कमी से आज तक कोई भी मौत नहीं हुई है, बल्कि उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने जिला और सब जिला स्तर पर ऑक्सीजन प्लांट्स दस्तयाब रखे हैं। डॉक्टर मुश्ताक रातर जो कि डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर हैं, उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क के दीगर हिस्सों और दीगर रियासतों के मुकाबले में जम्मू कश्मीर के अंदर जो सेटअप, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सेहत का बुनियादी ढांचा है वो काफी हद तक बेहतर है और यहाँ पर मरीजों को, लोगों को किसी तरह की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ रहा है। डायरेक्टर हेल्थ ने मजीद क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। ये हर एक हॉस्पिटल के लिए है कि जो भी पेशेंट या अटेंडेंट आए, ओपीडी में आए, आईपीडी में आए, एक तो पूरा एसओपीज का उसको ख्याल रखना है, मास्क लगाना ज़रूरी है और टेस्ट उनका होना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट करने में, हमें रेड करने में कोई ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। बाकी जब अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट होगा उसको हम ऐसे ही अटेंड करेंगे, लेकिन जो अटेंडेंट्स है, विजिटर्स है, उनको मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। खबर जो अगर कोई खबर पोशी के लिए आना है, किसी का हाल चाल पूछने की, तो उसके घर ही जाए, वो बेहतर रहेगा। आज जो देखे इतनी अच्छी फैसिलिटी, आप फ़ोन पे खबर अतर पूछ सकते हो, व्हाट्सएप कॉल पे खबर अतर पूछ सकते हो। मेरी लोगों से यही गुजारिश रहेगी, मोतबाना गुजारिश रहेगी, हैंड फोल्ड रिक्वेस्ट रहेगा कि अस्पतालों में अननेसेसरीली ना जाए। जो विजिटर है, विजिटर अननेसेसरीली ना जाए। अगर ज़रूरी है तो एक अटेंडेंट हो और अटेंडेंट का भी मास्क होना बहुत ज़रूरी है। बाकी हमारे परसों जो 2 केसेस आए, एक बारामूला, एक शोपियां का, और आज का रिपोर्ट अभी आएगा हमारे पास, वो हम देख लेंगे। आज भी मत कोई होगा, लेकिन ओवरऑल जो हमने देखा, चाहे ओमिक्रॉन हो, डेल्टा हो, कुछ भी हो, केसेस बढ़ते जा रहे हैं और पिछले 2-3 हफ्ते से केसेस बहुत बढ़ गए हैं। मेरी लोगों से यही गुजारिश रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगा, एसओपीज का पालन करें, अननेसेसरी गैदरिंग्स में ना जाए, और अगर जाना भी मजबूरन पड़ा, कभी किसी की डेथ होती है या कोई और चीज़ हो, मजबूरन अगर जाना भी पड़े, वहाँ एसओपीज का पालन करें और एसओपीज हमें प्रिवेंट कर सकती है। उसके अलावा ये थी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर की बात और एक अपील जो उन्होंने आप तक पहुंचाई है। लेकिन बात करते हैं जामिया मस्जिद श्रीनगर की भी, क्योंकि कोविड को बुनियाद बनाकर श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से मरकजी जामिया मस्जिद या तवारीखी जामिया मस्जिद श्रीनगर के मेंबर और मीनार आज भी खामोश रहे और इंतजामिया ने कहा कि कोविड के नाम पर ही इज्तिमाई नमाजों पर पाबंदी आयद है। हालांकि जो वहां के मकामी लोग हैं या दूर दराज इलाकों से जो पब्लिक यहां पर हमेशा की तरह आती हैं इबादत में हिस्सा लेने के लिए, उनका कहना है कि कोविड के नाम पर पाबंदी एक बहाना है, क्योंकि लोग ये भी लॉजिक दे रहे हैं कि जब जामिया मस्जिद से बड़ी इबादत घरों में या जामिया मस्जिद से बड़ी मसाजिद में नमाजें मामूल के मुताबिक हो रही हैं, तो फिर पूरे कश्मीर के अंदर सिर्फ जामिया मस्जिद श्रीनगर के मेंबरों मीनारी खामोश क्यों रखे जाते हैं। उन्होंने कई सारे सवालात उठाए एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर। उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन जानबूझकर नमाजियों को इस मस्जिद शरीफ के अंदर नमाज अदा करने से रोकती है और उन्होंने जम्मू कश्मीर की सरकार से, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि इस मस्जिद में नमाज जुम्मा हो या दीगर जो फर्ज नमाजें हैं उन पर पाबंदी हटा दी जाए, ताकि यहाँ ये जो इज्तिमात है, जो रूह परवर इज्तिमात है, वो मुनक्कद होते रहें। लोग क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। जबकि आयस बह नमाज पढ़ने मस्जिद शरीफस आमत बड़ बड़ सिकंदर अज़म तमाम मुसलमान आमुत इस्लाम बोड़ बार इदार मस्जिद शरीफ, क्या नबी पाको फरमो मस्जिद खो थोद कह चीज़, यह रहमत गर। आए नियाज त्राने और आए मस्जिद नमाज से पढ़ने, दप गो रहमतस उम्मीदवार, जबकि आपने इरशाद फरमाया रसूल रहमत 500 सवाब और नमाज पढ़ने। मे समझी ये क्या नमाज पढ़नस पे ठा कर, जबकि सब मस्जिद यल, कोरोना सारे जायन कोरोना, मगर अच्छे रहमत गर आए और नमाज ये बलाय त कोरोना त मस्जिद शरीफस वो लाक सठा दिलस वो जख सठा। करान तमाम अपील तमाम खास तौर गवर्नमेंटस तुम मेहरबानी कर मस्जिद शरीफ पढ़ो नमाज रहमतस उम्मीदवार। यह कुछ नोजबिला गलत कार मस्जिद रहमतस गुन उम्मीदवार। सठा अपील करान गुजारिश करान
تمام ترو مسلمان ادارے یت یلے اس پرو مسجد اس گھو رحمتس ومیدوار اس گھِ دلس سکون ملے اس نماز پڑھنے آز گو 2 ؤری گئی یا 3 ؤری بند یہ دِوان نماز پڑھنس یہ گو مصیبت ساری اگر یلہ دسگیر صٲب درگاہ ہر کھانا چیز یہ کیٛازِ کوٚر یِمو ضد اس یہ کیا وجہ ہت یہ ما کووِڈ یہ ما کووِڈ درگاہ چھنا پران دسگیر صٲبن پران باقین جاین پران اسے کور تو کور کیا یہ کس حکومت گئی یہ گئی ظالم حکومت. عوام کے تیکھے سوالات ہیں اور اس میں لاجک بھی اگرچہ دیکھا جائے تو وہ بھی نظر آ رہا ہے، لیکن ہم بات کرتے ہیں راجوری کی، کیونکہ راجوری کے اندر بعد از نماز جمعہ آج ایک احتجاجی جلوس نکالا گیا اور یہ احتجاجی جلوس جموں کے اندر خانہ بدوشوں کے خلاف جو JDA کی یعنی جموں ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے کارروائی کی جا رہی ہے، ان کے مکانات جو ہے منہدم کیے جا رہے ہیں، اس کے خلاف آج راجوری کی مرکزی جامعہ مسجد سے یہ جلوس نکالا گیا جو گوجر منڈی تک چلا اور اس کے بعد یہاں پر پرامن طور منتشر ہوا. اور اس دوران اس جلوس میں شامل لوگوں نے کہا کہ اگر جموں میں خانہ بدوشوں کے خلاف JDA کی جانب سے کارروائی نہیں رکی تو پھر احتجاجوں میں شدت لائی جائے گی. یہ راجوری سے ہم ویژولز آپ کو دکھا رہے ہیں. یہ ظلم ہے اور یہ سرکار اگر اس طرح کرے گی تو اس کا نام و نشان نظر نہیں آئے گا اور اس کو بند کر دینا چاہیے. یہ جو ظلم کر رہی ہے غریب لوگوں پہ، چاہے کسی طبقے پہ کے ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، مسلمان ہوں، سکھ ہوں، لیکن اگر ٹارگیٹ ایک ہی طبقے کو کیا جا رہا ہے تو یہ بہت بڑی ناجائز یہ ایک سازش ہے اور میں پرزور اس کی مذمت کرتا ہوں اور جیسے پروٹیسٹ ہوا ان کی میں تائید کرتا ہوں اور اس کو فوری طور پر بند کیا جائے. اگر یہ لوگ یہ ظلم اور زیادتی بند نہیں کریں گے تو ہم لوگ سڑکوں پر اتریں گے. انہوں نے اپنے بھائیوں کے اس دکھ میں ہم ان کے ساتھ شریک ہوں گے اور جب تک یہ ظلم بند نہیں ہوگا تب تک ہم اپنی یہ جو کارروائی ہے اس کو روکیں گے نہیں اور اس کو انشاءاللہ دن بدن اور بڑھائیں گے انشاءاللہ. ناظرین، بگنڈ کلگام کا ایک علاقہ ہے جہاں پر آپ کو یاد ہی ہوگا کہ 9 جنوری کے دن ایک ڈیلی ویج لائن مین جو بجلی کا لائن مین تھا، بجلی محکمے کے ساتھ وابستہ تھا، وہ ایک الیکٹرک پول سے گر کر زخمی ہو گیا تھا اور اس کے بعد اگرچہ اس لائن مین کو زخمی حالت میں اسپتال لے جایا گیا تھا، تاہم 5 دن کے بعد مذکورہ لائن مین آج زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا. اور دم توڑنے کے بعد جب ان کی میت کو ان کے آبائی علاقہ لایا گیا تو یہاں پر کوہرام مچ گیا اور یہاں پر عورتیں ہوں یا مرد ہو سینہ قوبی کرتے ہوئے نظر آئے. مذکورہ ملازم کافی غریب گھرانے سے بھی تعلق رکھتا تھا اور وہ یومیہ مزدور کام کرتا تھا، یعنی بطور ڈیلی ویج وہ PDD میں کام کر رہا تھا اور اب جو ان کی پوری فیملی تھی وہ اسی پر منحصر تھی. تو اس طرح سے مقامی لوگ اب یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ مذکورہ فیملی کی اب معاونت کی جائے. اس کا نام شبیر احمد تھا، یہ یہاں کلگام سائڈ کا ہے، یہ بوگنڈ گاؤں کا. اگر ہم اس کی فیملی کو لے کے اب دیکھیں گے تو وہاں جہاں وہ مقیم تھا اتنے سالوں سے اس کے پاس گھر بھی نہیں ہے، ایک کمرہ ہے تبیلے کی طرح ہے، وہ اسی میں وہ ریگزن تھا، مقیم تھا اتنے سالوں سے اور جافشانی سے اس نے اپنا جو کام ہے کئی سالوں سے ڈپارٹمنٹ کے لیے کیا. اور اب آج اس کی وہ ہمارے بیچ میں تو ہے نہیں اب، لیکن آج اس کی فیملی کے لیے، اس کی مسز کے لیے، اس کے بچے کے لیے اعلیٰ حکام کو کرنا کیا چاہیے؟ اسے کمپنسیشن دینا چاہیے یا اسی طرح اس کی فائل بھی اب دھول کھائے گی جس طرح ہمارے پچھلے جو ایکسیڈنٹل کیسز ہم دیکھ رہے ہیں جن کو لے کے ہم. ناظرین، ترال کے اندر درگڑ ستورا ایک علاقہ ہے جہاں کے لوگ ابھی بھی سڑک رابطے سے محروم ہیں. آج ان کی برف باری ہوئی ہے اور برف باری کے دوران انہیں زیادہ ہی مشکلات جھیلنے پڑتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ مقامی لوگ آج ایک خاموش احتجاج کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ اس علاقے کی طرف کوئی راستہ نہیں جاتا ہے، کوئی راستہ نہیں بنایا گیا ہے بلکہ پائیدل راستہ ہے. اور ان کا کہنا ہے کہ علاقے میں ابھی تک وہ مسجد بھی نہیں بنا پاتے ہیں کیونکہ علاقے کی طرف کوئی گاڑی نہیں جا پاتی ہے تاکہ وہ کوئی میٹیریل کنسٹرکشن کے لیے وہاں پر لا پاتے. تو اس طرح سے انہوں نے سرکار سے مطالبہ کیا، متعلقہ انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ اس علاقے کی طرف ایک سڑک جو ہے تعمیر کی جائے تاکہ یہاں نہ صرف مسجد کی تعمیر ہو پائے بلکہ جو روزمرہ مشکلات یہاں کے لوگوں کو ہے انہیں اس سے نجات مل سکے.
हमारा मसला है, हमारे रास्ता नहीं है, हमारे पास रोड नहीं है, हमारे बहुत परेशानी है हमारा, क्योंकि पहले त्राल था ब्लॉक, अब नज़दीक है, 15 मिनट लगती है वहाँ जाने, मगर हम नज़रअंदाज कर दिए द्रगड़ की बस्ती को। यहाँ हमारे अंदर गांव में कुछ नहीं है, बाहर दूर है, हमें यहाँ से उठा कर ले जाना पड़ता है। उस दिन मेरी माँ बीमार हुई, हमें रात को इसको उठा के कंधे पे ले जाना पड़ा, बहुत मुसीबत है, कांटा लगता है। और पथरेली मस्जिद शरीफ है हमारी, यहाँ वो बना नहीं सकते क्योंकि हमारे इतनी परेशानी, जब हमारे रास्ता नहीं लाने के लिए। नाज़रीन, बात करते हैं रफियाबाद के लैसर इलाके की, जहां के मकामी लोगों ने शिकायत की है कि वहां जो सड़क है उसकी हालत नागुफ्तब है। सड़क की हालत इन विजुअल्स को देखकर भी उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है, काफ़ी खस्ता है और कच्ची रोड है। और उनका कहना है कि हर सरकार ने उन्हें पसपुश डाला है, यहाँ तक कि मौजूदा गवर्नर इंतजामिया ने भी कई बार मुत्तला करने के बावजूद कोई खातिर का कदम नहीं उठाया है। उनका कहना है कि यहाँ थोड़ी सी बारिशें क्या होती हैं कि यहाँ पर मकामी लोगों को बाहर निकलना मुश्किल बन जाता है। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।